جناب امجد علی صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا آپ اپنی حاضری پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب آواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی عزتوں کے لائق پیکر اخلاص و محبت، منبع رشد و ہدایت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید جابر علی شاہ صاحب حمدانی دامت و برکاتم العالیہ، آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آل رسول کے قدموں میں بیٹھ کر آل رسول کا تذکرہ اور نانا جی کا تذکرہ ہم سب سن رہے ہیں، اور میری بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ سرکار کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور شکر گزار ہوں حافظ ہارون صاحب کا جنہوں نے محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا میرے سرکار آ رہے ہیں، تو ہم نے کہا ہم بھی ضرور سرکار کے قدموں میں ضرور حاضری دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آل رسول کے حوالے سے صرف 3 حدیثیں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت رکھو اس لیے کہ وہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے گا کہ اللہ کے رسول فرماتے اللہ سے محبت رکھو اس لیے کہ وہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے مجھ محمد سے محبت رکھو اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور پھر فرمایا میری آل سے پیار کرو اس لیے کہ میں محمد اپنی آل سے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر دوسری حدیث سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن، کہ سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، دنیا میں کامیاب، حشر میں کامیاب، اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جاؤ گے اگر یہ 3 چیزیں تم نے اپنی اولاد کو سکھا لی۔ ایک سرکار فرماتے ہیں ان کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا فرماؤ، اور دوسری چیز وہ حب اہل بیت ہی، میرے آل کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو، وہ تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت انہیں سکھا دو۔ اور یہ ایسے عمل ہیں اگر قرآن کی تلاوت سیکھ لی، اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی، اللہ کی عزت کی قسم قبر بھی روشن ہو جائے گی، میدان حشر بھی روشن ہو جائے گا۔ کی مثال میں حافظ ہارون صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آل رسول کا قدم تھاما، اور پھر آل رسول کی محبت اس بندے کے دل میں نے دیکھی ہے کہ جو آل رسول سے محبت کرتا ہے اللہ زندگی میں بھی اسے عزتیں دیتا ہے اور آخرت میں عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور آخری حدیث، تیسری حدیث، سرکار نے فرمایا حضور کہ میری جو آل کی محبت ہے 7 مقام پر تمہارے کام آئے گی۔ آج ایسے کچھ نادان، کم بخت اور ملعون ایسے بھی ہیں جو آل رسول پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک دفعہ ان کی جوتی پر سید کا قدم آ گیا، سارے کہتے سبحان اللہ، خطہ پٹھوار کے ان کی جوتی پر ایک سید کا قدم آ گیا، ساری زندگی انہوں نے جوتی کو پہنا نہیں۔ کسی نے پوچھا اے میاں محمد یہ جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے کہا سید کا قدم اس کے اوپر آ گیا تھا، میں کیسے پہن سکتا ہوں کہیں بے ادبی سید کی نہ ہو جائے۔ اور آل رسول کا تو یہ مقام ہے۔ آخری حدیث میرے سرکار فرماتے ہیں 7 مقام پر تمہیں اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ پہلا مقام کون سا ہے کہ جب تمہارے پاس اسرائیل آئیں گے اور تمہاری روح قبض کرنے کے وقت
تمہیں اس وقت اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ دوسرا مقام فرمایا جب قبر میں جاؤ گے منکر نکیر آئیں گے اس وقت تمہیں اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ میں ذمہ داری سے حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہمیں ساری زندگی یہ وتیرہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آل رسول کے دامن کو تھام کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا سب سے مشکل منزل قبر ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہیں میری محبت، میری آل کی محبت جب مرو گے تمہارے کام آئے گی، قبر میں جاؤ گے منکر نکیر تمہارے سامنے آئیں گے، اس وقت میری محبت، میرے آل کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ تیسرے مقام پر فرمایا کہ جب تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے میری محبت، میرے آل کی محبت کام آئے گی۔ چوتھے مقام پر فرمایا جب تمہارا حشر ہوگا اس وقت میری اور میرے آل کی محبت کام آئے گی۔ اور پھر فرمایا جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا اس وقت میری اور میرے آل کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ پھر سرکار نے آخر میں فرمایا کہ جب میزان عمل پر تمہارا حساب و کتاب تولا جائے گا اس وقت میری اور میرے آل کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ اگر چاہتے ہو قبر روشن ہو، اگر چاہتے ہو اٹھنے وقت رسول اللہ کا ساتھ ہو، رسول کی آل کا ساتھ ہو، میزان عمل پر رسول اللہ کی آل کی محبت تمہارے دامن میں بسی ہو، خدا کی قسم زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، حشر اور میدان حشر کے اندر بھی اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ اس لیے یہ ساری عزتیں، یہ سارا مقام، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری آنے ہمیں ملی ہی آل رسول کے صدقے سے ہیں۔ قرآن ملا ان کے صدقے سے، ایمان ملا ان کے صدقے سے، وجدان ملا ان کے صدقے سے، رحمان ملا ان کے صدقے دے، اور اللہ نے کائنات کی ہر چیز ہمیں عطا فرمائی ہے تو محمد اور آل محمد کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، حضور میرے کریم سے